اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پڑھا ہے، تین الگ باتیں رہی ہیں لیکن ساری جڑی ہوئی ہیں کہ پہلے تو آپ کو دیکھیں میں نے کہا کہ درود پاک پڑھنا اور سب کچھ مل جانا، اور دوسرا یہ کہ لا آف اٹریکشن شرک ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا آپ گمان کریں ویسا آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں درود پاک کی۔ درود پاک سے کیا کیا ہو سکتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ان کے بے شمار کامنٹس پڑے ہیں میرے ویڈیوز کے نیچے، اور میں نے خود بھی آپ کو بہت سارے واقعات شیئر کیے ہیں درود پاک سے ریلیٹڈ۔ اب بات کر لی جائے کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں، اینی پرابلم ون سولوشن۔ درود پاک آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو، خاص طور پہ درود ابراہیمی ورکس لائک بجلی کی رفتار سے تیز کام کرتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سارا جو ہم درود پاک پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں یا جو ہماری اس طرف ڈائریکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا خزانہ آپ کو مل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو بالکل ویسے ہی درود پاک جب آپ جس بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے درود پاک کی طرف چلے گئے، اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اس مسئلے نے حل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب کیا آپ کو آپ کے معیار کے مطابق چیز ملے گی؟ ایک معیار اللہ تعالیٰ کا سیٹ کرتا ہے۔ ہم لوگ پھول مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا باغ دینا ہوتا ہے۔ تو میرے حساب سے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے بہترین لگتا ہے، اور ٹرسٹ می جب اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بہترین اور مکمل ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی من چاہی چیز مل جاتی ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ کو آپ کی چیز جو من چاہی چیز ہے وہ بہترین سے بہترین فارم میں ملتی ہے۔ کچھ لوگ شادی مانگ رہے ہوتے ہیں کسی من پسند انسان سے، وہ درود پاک پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ شخص بھی دے دیتے ہیں، بلکہ بہترین لحاظ سے دے دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اگر ہم دعا کی قبولیت خالی دیکھیں کہ پھر آپ جس مرضی طریقے سے مانگ رہے ہیں، نماز میں خالی مانگ رہے ہیں، درود پاک پڑھ کے مانگ رہے ہیں، یا قرآن پاک پڑھ کے مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کر کے مانگ رہے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، تھوڑا سا کہ میں اس کو اوپن کر کے بیان کروں تو دعاؤں کا جواب 3 طریقے سے آتا ہے۔ ایک ہاں ابھی رک جاؤ یعنی صبر، اور یعنی ایک تو آ جاتا ہے فوراً، ہاں کا مطلب ہے فوراً آ جاتا ہے آپ کو، اسی ٹائم آپ بس ابھی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے کہ ہاں کا جواب آ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ اٹس لائک جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈرامے میں ہر سائڈ کی سٹوری پتہ ہوتی ہے کہ فلاں کس طرح بول رہا ہے، وہ کس طرح، ہمیں ہر چیز ہم ویور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی ہر لحاظ سے چیز پتہ ہوتی ہے کہ آگے کیا آنے والی ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ ہم ادھر کسی انسان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جو انسان ہوتا ہے ہمارے میں پتہ نہیں کیا کیا ناز بھر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر سائڈ آف سٹوری نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی لیکن ابھی نہیں، تھوڑا سا رک جاؤ، تو جب رکنے کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، کیونکہ آپ صبر کر کے لیتے ہیں، تو جب صبر کے اوپر آپ قائم رہتے ہیں، دعا مانگتے رہتے ہیں بار بار، تو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو آپ کو صبر کا اجر بھی ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز کون سے وقت پہ کہاں پر دینی ہے، یہ ایک چیز آ جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز دس کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے نہیں دینی، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ اکثر اوقات ہم اگر عام انسان کی بات کریں تو اگر عام انسان ہمیں کوئی چیز نہ دے اور اس کو پتہ ہمارے حق میں کوئی چیز نہیں بہتر، تو وہ سمجھتا ہے میں یہی بہت بڑا احسان اس پہ کر رہی ہوں کہ یہ اس کو میں چیز نہیں دے رہی کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فارم میں چیز عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سینیریو ہے، اس 3 طریقے سے آپ کی دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ اب درود پاک سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بیچ والی میں نے آپ کو بات بتائی، یعنی وہ جو 2 لاسٹ طریقے آپ کو بتائیں جس میں دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے، تھوڑا ویٹ کر کے، اور ایک کہ وہ چیز نہیں ملتی بلکہ بہترین ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو نارمل ٹرمز میں دیکھیں تو کچھ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے، کچھ کو نہیں آتا، کچھ چیخو پکار کر کے صبر کرتے ہیں، پر ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو دعا تو آپ کی ایسے ہی ایکسیپٹ ہونی ہوتی ہے، لیکن درود پاک سے یہ کمال ہوتا ہے کہ جو آپ کا صبر ہوتا ہے نا، اس ٹائم آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں، اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ آپ پر نعمت نچھاور کرتے رہتے ہیں، آپ کے قلب کو سکون ملتا رہتا ہے، آپ کے دل و دماغ کو سکون ملتا رہتا ہے کہ آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں کہ آپ کو وہ صبر، وہ ویٹ، وہ ٹائم لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی دعا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے درود پاک آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ درود پاک سے دعائیں
جلدی بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، صبر کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کے آپ کی دعا کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے بھی ایک لائف ٹائم میں لا آف اٹریکشن، اپنی زندگی، اپنی لائف میں لا آف اٹریکشن کے بارے میں سنا تھا. لیکن اللہ کا کرم مجھ پہ یہ ہوا کہ کیونکہ میں نے بھی یہ فرنگیوں کی ویڈیو ہی دیکھ دیکھ کے لا آف اٹریکشن سیکھا تھا. سیکھنا کیا، جانا تھا، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ سیکھتے ہو، جانا تھا. نان مسلمس کی ویڈیو، اس میں سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یونیورس سے مانگ رہے ہیں، ہم یونیورس کا تھینک یو کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. لیکن اللہ نے مجھ پہ کرم یہ کیا کہ میں نے بھی جب یہ چیز یوز کی تو میں نے یونیورس کا نام نہیں لیا. کہیں نہ کہیں میرے دل میں تھا، میں نے کہا میں اللہ کا نام لوں گی کہ اللہ مجھے دے رہا ہے. اور وہ اللہ کا مجھ پہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑا کرم تھا، ورنہ خدا نہ خواستہ اس ٹائم میں بھی شرک کی طرف اللہ نہ کرے کر جاتی اور وہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا میرے سر کہ میں بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی پیج پہ لکھ دیتی ڈیئر یونیورس استغفر اللہ، تو آپ سوچیں کہ میرا کیا حال ہونا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے کہ ہم وی آر آسکنگ فرام یونیورس استغفر اللہ. یہ یونیورس، یہ دنیا تو بنائی ہی اللہ نے ہے، آپ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں مانگ سکتے اس سے، نہ وہ آپ کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پھر اب بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ چیزیں مل کیسے جاتی ہیں. یہاں پر بھی 2 باتیں آتی ہیں. پہلی ان کیٹیگری کی لوگوں کی آتی ہے جو نان مسلمز ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ لوگ جو کہ نان مسلمز ہیں اور وہ اچھائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ان کو اسی دنیا میں دیتے ہیں. حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں لیکن اسی دنیا میں ان کو اس کا صلہ ملتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کی کہ ان کو بھی کیوں مل جاتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے چیز کرنا، ایک ہوتی ہے انجانے میں چیز کرنا. لیکن انجانے میں بھی شرک کی طرف جانا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. میں خود بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا، ورنہ میں بے وقوفوں کی طرح خدا نخواستہ اگر ڈیئر یونیورس لکھ دیتی تو کیا حالت ہونی تھی پھر میری، استغفر اللہ. تو یہ اللہ کا کرم رہا مجھ پہ، اور بھی بہت سارے لوگوں پہ رہا ہوگا جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم ڈیئر یونیورس کیوں لکھیں. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور وہ لوگ بھی خدا نخواستہ اگر یہ غلطی کر بیٹھے تو انجانے میں اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ انہیں ہدایت دے. تو اس سارے سینیریو میں، کیونکہ جانتے بوجھتے غلطی کرنا از ڈیفرنٹ، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سے امید ہے کہ ضرور معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. لیکن میرے کیس میں یہ ہوا کہ جب میں نے لا آف اٹریکشن کی طرف دیکھا تو مجھے وہ ڈیئر یونیورس لکھنے کی بات نہیں آئی. یہ اللہ کا کرم رہا، ورنہ ہم گمراہ ہیں، ہم نیکی کی طاقت نہیں ہے. تو مل کیسے جاتی ہیں چیزیں؟ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ آتی ہے قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں. اب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا سوچیں گے آپ کو ویسے مل جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نہیں بول رہی لفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں ویسا دے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب یہ جو اسکرپٹنگ ہوتی ہے جی، آپ لا آف اٹریکشن میں لکھ رہے ہوتے ہیں پریزنٹ میں ہو کے کہ جی مجھے یہ سب مل گیا، ڈیئر اللہ مجھے یہ سب آپ نے دیا، میں آپ کا بڑا شکر. یہ ساری چیزیں اسکرپٹنگ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اسکرپٹنگ کہتے ہیں کہ آپ پریزنٹ میں ہوتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ مجھے جیسے سب مل گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، اس کا دماغ. ہمارا دماغ جیسا سوچتا ہے ویسے ہونے لگ جاتا ہے. اس کا سب سے پہلی میں پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے تمہیں وہ مل جائے گا، میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں جیسا سوچوں گی اللہ تعالیٰ میرے لیے ویسی ہیں. لیکن آپ کا یقین کتنا ہے؟ یہ جو لوگ لا آف اٹریکشن کو بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی کافی لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا یقین نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں ہونڈا کار مل جائے یا ہمیں مرسیڈیز مل جائے یا ہمیں جو بھی بڑی سے بڑی ان کی خواہش ہے، ہمیں آدھی دنیا مل جائے. ان کو یقین نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں. جیسے اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں بھی کہوں کہ میں ہوا میں اڑنے لگ جاؤں تو اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ بچہ تھا اور وہ پانی پہ چل کے اسکول چلا گیا تھا، یہ بھی ایک واقعہ بڑے مزے کا ہے. تو اس کا یقین تھا تو وہ چل پڑا. لیکن ہم لوگ، میرا یقین، میں کہہ تو نہیں ہوں میں ہوا میں اڑنے لگ جاؤں، لیکن میرا یقین تو نہیں ہے. میں جانتی ہوں آئی کانٹ ڈو اٹ. اگر اللہ چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن میرا یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر. میں منہ سے تو کہہ رہی ہوں لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میرا دماغ نہیں مان رہا. تو یقین ہی سب کچھ ہے. آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو دین ہے، وہ یقین کی بیس پہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے ملاقات کی تو بیچ میں ایک پردہ تھا. اب تو اللہ تعالیٰ کا کیا سسٹم ہے تو ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو، لیکن ہمیں جتنی نالج ہے
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے. تو آپ اس سینیریو میں تھوڑی سی بات ایڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا بن دیکھے رب بنوانا، بیسیکلی ایک ہمارے دین کا ایک پہلا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے اپنے آپ کو منوانا تھا. اور ہم لوگ جب اس بات پہ یقین ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا اپنی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ کو اپنے معاملات حل ہوتے ہوئے، کرم جب آپ پہ ہوتا ہے، رزق ملتا ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے؟ بالکل نظر آتے ہیں. آپ نیچر کو دیکھیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے. تو فزیکلی دیکھنا اور نظر آنا، کسی کی پریزنس محسوس کرنا، وہ پریزنس ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو لا آف اٹریکشن بھی یہی چیز ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی وہ سمجھ لیں کہ یقین کیا ہے آپ کا. اور قرآن پاک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہے. یہاں پہ ہم سب نے قرآن کی آیت سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. تو لا آف اٹریکشن اس بیس کو لے کے چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے رول، اٹ از نتھنگ. لا آف اٹریکشن قرآن پاک میں اگر ڈیفائن میں اپنے لحاظ سے مجھے لگتا ہے تو یہ آیت ہے. اب اٹریکشن کی ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے میں نے کہا کہ دماغ انسان کا بہت طاقتور ہے. میں ذرا اس ویڈیو کو جلدی سے سمرائز کرنا چاہوں گی، بڑی ہو رہی ہے، کہ ہماری جو تھاٹس ہیں، اگر یہاں پر بیٹھے بیٹھے دیکھیں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کوئی ٹینس سچویشن آس پاس ہوگی، لیکن آپ کا دماغ مطمئن ہوگا تو آپ کو وہ ٹینس سچویشن افیکٹ نہیں کرتی. بالکل ویسے ہی اگر میں یہاں کہیں پہ بیٹھی ہوں اور لڑائی ہو رہی ہے اور میں نے اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن رکھا ہوا ہے، تو مجھے اس لڑائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی آپ کو سنا رہا ہے باتیں 6-7، آپ کو وقتی بری لگیں گی، لیکن اگر آپ یوں امیجن کر لیں کہ آپ کو ہو اتنا، آپ کا ایمان تیز ہو کہ آپ جانتے ہیں. جیسے ایک واقعہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ایک بندہ ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ظاہر انسان غصہ تو کھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو ان کو تھوڑی سی کوئی بات بولی، اور میں یقین کرتی ہوں جتنے وہ اچھے صحابہ کرام تھے انہوں نے اتنی کوئی بری بات نہیں بولی ہوگی. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ جب تک میں اب چپ رہا آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے بولا آپ اٹھ کے، حالانکہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ وہ بندہ انسان میرے سے بدتمیزی کر رہا تھا، آل دیٹ اسٹف، میری تو غلطی تھی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خاموش تھے تو فرشتے اس بندے کو جواب دے رہے تھے. تو امیجن کریں کہ آپ کا اتنا زیادہ ایمان ہے کہ آپ کو کوئی بول رہا ہے تو آپ کا یقین ہے نا کہ فرشتے جواب دے رہے ہیں اس کو. تو آپ جسٹ امیجن دس کہ آپ کا اتنا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو پھر فرق ہی نہیں پڑے گا اگلا بندہ جو بھی کہہ رہا ہے. کون سی مخلوق ان کو جواب دے رہی ہے؟ اللہ کی مخلوق جواب دے رہی ہے، اور وہ بھی غیبی طاقت ایک طرح کی آپ کو مل رہی ہے. تو وہ یقین ہے، سارا ہمارا یقین ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بنا دیں گے، اور آپ کا یقین ہے نا اس بات پہ آپ بن جائیں گے. لکھ لیں کہیں پہ کہ آپ بن جائیں گے. آپ کا یقین ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ رہی ہوں یا اٹھ رہا ہوں، آپ اٹھ جائیں گے. اللہ پہ یقین کر کے اٹھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو کبھی نہیں توڑیں گے. اگر کبھی ایسا ہو جائے گا کہ آپ نہ اٹھ سکیں، وہ ایک کون سے صحابی تھے جن کی فجر قضا ہو گئی تھی، تو وہ اتنا روئے کہ اللہ نے ان کو فجر کا ثواب ہی دے دیا. تو یہ آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے رات اللہ پہ بھروسہ کیا. ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں نے اس طرح کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں کہ میں صبح فجر کے وقت اٹھوں گی، تہجد کے وقت اٹھوں گی. تو وہ کہتی ہے میں تہجد کے لیے نہیں اٹھی، میں فجر کے لیے اٹھ گئی. تو بڑا دکھ ہوا مجھے، شکر بھی ادا کیا کہ فجر مس نہیں ہوئی، لیکن دکھ ہوا کہ تہجد کیوں مس ہو گئی. تو کہتی شیطان نے فوراً خیال ڈالا، دیکھا تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، تمہارا یہاں بھروسہ کتنا ٹوٹ گیا. تو وہ کہتی ہے میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ ہمارا یقین ہی تو اللہ نے دیکھنا ہے. اگر فجر بھی نہ ملتی تو میں کسی کا کیا بگاڑ سکتی تھی، یا اللہ تعالیٰ کو میں کیا کہہ سکتی تھی کہ اللہ آپ نے مجھے فجر نہیں دی، تہجد بھی نہیں دی، تو میں ضرور پھر میرے اپنے گناہ ہوں گے. تو اللہ بھی یقین کر کے سوئیں. کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ ٹھیک ہے یہ مجھے چیز نہیں ملی، لیکن مجھے یقین ہے آپ پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا اور اپنی دعاؤں پہ تھوڑا سا صبر کرنا. یہ جو لا آف اٹریکشن کی طرف بھی لوگ چلتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جی وی مینیفیسٹڈ دس تھنگ. مینیفیسٹڈ یعنی کہ پا لی ہم نے. اس کو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے، میں اگر ایزی لفظوں میں بتاؤں تو مینیفیسٹڈ کا مطلب یہی آپ سمجھ لیں کہ پا لی ہم نے چیز، یا ہم نے خود سے پائی چیز، استغفر اللہ. تو ہم نے یہ چیز فلاں مہینے میں پائی، یہ دیکھیں جی میں نے یہ تصویر بنائی 1 سال بعد مجھے یہ دیکھیں اب مل گئی. ایسا کچھ نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی تو صبر کیا نا. تو یہاں بات ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ کریں. ایک سوئی میں بھی آپ پانی میں ڈپ کر کے نکالتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے
پاس کمی نہیں آتی. تو بالکل اس طریقے سے آپ یقین کریں آپ کی دعاؤں کے جواب ملیں گے. اور اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا پھر تو ہر چیز کی ٹینشن ختم کر دیں, آپ کو جواب ملے گا ہی ملے گا, بہترین ملے گا, اور آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ایک بہن کہتی ہے ان کی ایک کولیگ تھی, تو انہوں نے کہیں شکوہ کیا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا ٹینشنیں ہوتی ہیں بڑے بچوں کی. ان کے لحاظ سے تھا کہ بچوں کی ذمہ داری تھوڑی ہٹ جاتی ہے. وہ جو دوسری بہن پوچھ رہی تھی کہ کیا ٹینشن ہوتی ہے, انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتا نا پھر کہ بچوں کو کدھر ڈلوائیں, کس اسکول میں, کہاں یونیورسٹی ہو, کہاں فیسیں دیں, کیسے ہوگا, اچھا اس فیس کو ایسے مینیج کرنا. تو وہ بہن کہتی میں دل میں کہہ رہی میں نے تو کبھی ان چیزوں کی ٹینشن لی نہیں, کیونکہ میں تو یہ بھروسہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پورا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کرتے آ رہے ہیں. آپ اگر اپنی تھوڑی سی لائف کو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں نہیں کی, کتنی زیادہ کی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھوکا سلایا ہے, اور اگر کسی دن آپ بھوکا بھی سوئے ہیں تو کیا آسانات اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے ہوں گے آپ پہ. تو اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں, اور اپنی دعائیں جو ہیں آپ کی اس میں ہمیں ہماری وہ دعائیں قبول ہونی ہے. آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے نماز میں قلبی سکون مانگے. درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو ویسی سکون مل جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بے چینی آتی ہے اور پھر سکون آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کے واقعہ تھا, وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی 1000 دفعہ, لیکن ایک دن آیا کہ میں نہیں پڑھ سکی. اور وہ کہتی ہیں اس کے دن ایسی پریشانی میرے پر آئی اتنا زیادہ کہ میں سمجھ گئی کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے اب صبح اٹھتے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں درود ابراہیمی اپنا 1000 دفعہ کمپلیٹ کروں تاکہ میرا سارا دن سکون سے گزرے, میرے دل میں وہ سکون رہے, میرا مائنڈ پیسفل رہے. تو آئی ہوپ یہ اس ویڈیو میں نے آپ کو ان تینوں چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں یا جو لوگ لا آف اٹریکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. اگر آپ پھر بھی لا آف اٹریکشن پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ایک ڈائری بنائیں اور اس کو شروع کریں ڈیئر اللہ سے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو بتائیں, اس میں کہ باتیں لکھیں کہ اللہ میں یہ چاہتی ہوں میرا ہو جائے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے یہ دے دیں گے. یا ایک لیٹر لکھیں اللہ تعالیٰ کو, دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اسٹل اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایک لیٹر لکھیں اور اس میں لکھیں کہ یا اللہ میں چاہتی ہوں مجھے یہ سب مل جائے. آپ کو مل جائے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعائیں قبول کرے, میری دعا ہے. اور ہمیں سب سے بڑا خزانہ اگر درود پاک کا مل گیا ہے, قرآن کا مل گیا, تو ٹرسٹ می آن دس, آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.